أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل ذات مرضية عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو، تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو رمضان مبارک ہو. لے کر یہ آ گیا ہے، لے کر یہ آ گیا ہے بے شمار برکتیں دن رات برستی ہے. اللہ کی رحمتیں اللہ کا تمہیں یہ انعام مبارک ہو. اللہ کا تمہیں یہ ایک انعام مبارک ہو. تحفہ یہ مسلمان کو. دوستو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے حصے میں ایک بابرکت مہینہ رمضان آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کا احترام کرنے والا بنا دے. دوستو آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے آج ہم اس پنڈال کے نیچے بیٹھے ہیں. آج ہم پورا کی سرزمین پر جلسہ ہو رہا ہے. ہمارے بیچ علماء کرام تشریف لائے. حضرت مولانا مفتی جو ہے معروف رائی صاحب جگہ افروز ہوئے، بہترین انداز میں خطاب فرمائے. ابھی ہمارے بیچ میں بہت بڑے شخصیت جو ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت مولانا مفتی اعجاز رحمانی صاحب، ان کا بھی بیان ہونا ہے. ہم چند منٹوں کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دوستو ہم اللہ سے یہی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے حصے میں یہ رمضان کا مہینہ دیا ہے، اللہ ہمیں احترام کرنے والا بنا دے. دوستو آج مسلمان کو دیکھا جا رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا چاند نکلنے والا ہے. آج چاند نکلتے ہی کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے نیت میں کھوٹ ہے، جن کے دلوں سے خوف خدا نکل گیا ہے. وہ انسان کل سے دوائی خریدنا شروع کر دیں گے، کہیں گے مجھے ڈائبٹیز کی بیماری ہو گئی ہے، کوئی کہیں گے مجھے ڈاکٹر صاحب منع کر دیا ہے، کوئی کہے گا مجھے درد کی بھی شکایت ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں بولے ہیں تینوں ٹائم دوائی کھانے کے لیے. اگر میں روزہ رہوں گا تو کیسے جو ہے میری بیماری کا علاج ہو پائے گا. دوست آج خوف خدا دل سے نکل رہا ہے.
مسلمانوں آج اللہ کو ماننے والا بن جاؤ، مسجد میں سجدہ ریز ہونے والا بن جاؤ۔ یہ وہی گاؤں رنگ پورا کی سرزمین، جب میں چھوٹا تھا میں اسی گاؤں میں پڑھا ہوں، اسی گاؤں میں پلا ہوں۔ دوستوں میں دیکھا کرتا تھا، میں جب بھی اس گاؤں سے میں گزرتا تھا، صبح کی فجر کی نماز پڑھ کے جب میں نکلتا تھا، اسی گاؤں سے ہر گھر سے قرآن کی جو ہے تلاوت کی آواز آتی تھی۔ آج دیکھتا ہوں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج لوگوں کے دل سے خوف خدا نکل رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آئے دن ہمارے گاؤں سے جنازہ نکل رہا ہے۔ آج مکھیا صاحب کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، سرپنچ صاحب کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، ممبر صاحب کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کے گھر سے جنازہ نکل رہا ہے، لیکن ہم اس سے کچھ عبرت حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ دوستو، کوئی انسان اس سے بچ نہیں سکتا، کوئی لوگ اس سے بھاگ نہیں سکتا، چاہے کتنے بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ڈاکٹر صاحب کیوں نہ ہو، کمشنر صاحب کیوں نہ ہو، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج و کل ہماری باری ہے۔ دوستو، موت کی گرفت سے کوئی بھی آزاد نہیں، موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ موت ہر ایک کے پاس آتی ہے، امیر ہو یا غریب ہو، آقا ہو یا غلام ہو، پاگل ہو یا عاقل ہو، محلوں میں زندگی گزارنے والا ہو یا پھوس کی جھوپڑی میں، جنگل بیابان میں رہتا ہو یا آباد مقامات پر رنگ پورا کر رہنے والا ہو یا امریکہ رہنے والا، موت ہر ایک کے پاس جاتی ہے۔ موت کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یوں اعلان کیا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آپ فرما دیجئے، جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر کو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ دوستو، دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ نے یوں اعلان کر دیا سورہ نساء میں، اَيْنَمَا كُنْتُمْ يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم موت سے نہیں بھاگ سکتے، چاہے مضبوط قلعے میں کیوں نہ بند ہو یا ہوائی جہاز پر چلتے ہوئے کیوں نہ ہو۔ موت اگر ہوگی، گھر میں بیٹھے بیٹھے موت آ جائے گی، مصری پر لیٹے لیٹے موت آ جائے گی۔ موت اگر ہوگی تو جلسہ گاہ میں موت آ جائے گی۔ موت اگر ہوگی مکے کے کھیت میں پانی پٹاتے پٹاتے موت آ جائے گی۔ موت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے اس قدر روتے کہ ریشے مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھے۔ لوگ ان سے پوچھتے تھے، اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جب بھی کسی قبرستان سے گزرتے ہیں اتنا کیوں روتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، آپ بتا دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں کیا بتاؤں، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر اس سے نجات مل گئی تو بعد کی منزلیں آسان ہے، اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد کی منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ آج علماء کرام بیان کرتے ہی، تقریر کرتے ہی، لوگ سن کر کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ مولوی صاحب کا تقریر بڑھیا نہیں ہے۔ دوستو، قرآن چاہے کوئی بھی عالم دین ہو، کوئی بھی حافظ قرآن ہو، کوئی مفتیان نظام ہو، ہر کوئی قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں۔ ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر محراب پر خطبہ فرما رہے تھے، اس قدر بیان کیا کہ تمام کے تمام اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے تھے سب کے سب رونے لگے، سب کے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ ایک صحابی کھڑے ہو کر بغل والے سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے؟ سارے مجمع میں کوہرام برپا ہو گیا، تمام کے تمام رو رہے ہیں، تمام کے تمام رونے لگے۔ آخر کیا بات ہے؟ حضور نے آخر کون ایسی بات فرما دی؟ بغل والے فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ بِالْقُبُورِ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ۔
کہ میری جانب وہی کی گئی ہے کہ تم لوگ فتنہ دجال سے پہلے فتنہ قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ دوستو آج ہم قرآن کو بھول بیٹھے ہیں، نماز کو بھول بیٹھے ہیں، مسجد کے پاس جو ہے مسجد میں سجدہ ریز ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، مسجد کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم مسجد کے لیے سر کٹانے کو تیار ہے لیکن مسجد میں سر جھکانے کو تیار نہیں۔ ایک بار امام صافی کی لڑکی قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے اسے نیند آنے لگی، سونے کی تیاری کی، بستر پہ گئی، نیند آ گئی ہے، آواز آئی، او صافی کی لڑکی تو نے بستر سنبھال لی ہے، کیا معلوم کہ صبح تو لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی یا زمین کے اوپر۔ یہ سن کر امام صافی کی لڑکی اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، رونے لگتی ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہے، پھر جاتی ہے وضو کر کے جو ہے مصلی پر کھڑی ہوتی ہے، نماز پڑھ رہی ہے۔ امام صافی اٹھتے تہجد کے لیے کہ بیٹی نماز پڑھ رہی ہے، دن میں بھی نہیں سوتی ہے، رات میں بھی نہیں سوتی ہے، بیمار پڑ جائے گی۔ اس کی بیٹی نماز سے فارغ ہوئی، سلام پھیری، دیکھتی ہے کہ ابو جان کھڑے ہیں۔ امام صافی فرمانے لگے بیٹی دن میں بھی نہیں سوتی ہو، رات میں بھی نہیں سوتی ہو، دن میں قرآن کی تلاوت کرتی ہو، رات میں قرآن کی تلاوت کرتی ہو، بیمار پڑ جائے گی، ذرا آرام کر لیا کر۔ امام صافی کی لڑکی کہنے لگی ابو میں کیا بتاؤں، کیسے بتاؤں، میں سونے کی تیاری کی، میں سونے کی تیاری کر رہی تھی، بستر پہ گئی، نیند آ گئی ہے، آواز آئی، او صافی کی لڑکی تو نے بستر سنبھال لیے، کیا معلوم کہ صبح تو لاکھوں من مٹی کے نیچے ہوگی یا زمین کے اوپر۔ دوستو آج ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والا ہو جائیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائیں۔ میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے، میرے آقا میرے مولا کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا کبھی ہونے نہیں دیں گے، غلاموں کا کفن میلا کبھی ہونے نہیں دیں گے۔ دوستو ابھی ہمارے بیچ میں بہت بڑے ہستی حضرت مولانا مفتی اعجاز رحمانی صاحب دامت برکاتہم جلوہ افروز ہیں، اصل ان کا